بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلا وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پورا طور پر نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کی بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت پڑھنے والے شمار ہوں گے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے ہی نہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو، صرف اسی حدیث کو بیان کرو جس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے، جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اسے بھی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔